السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم ٹوٹ کر اداس اور تنہا رہ جاؤ تو سمجھ لو اگر آج تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ میں ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تم خوف اور انجانے وسوسوں کی گرفت میں آ چکے ہو تو یہ دو باتیں اچھے سے جان لو کہ ایک روایت میں ثابت ہے کہ ناخوشگواریوں میں ہی خوشگواریاں پوشیدہ ہوتی ہیں اور مصیبتوں سے ہی وہ عذاب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچانے والی چیزوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے اور کبھی کبھی بے خبری میں مبتلا مصیبت کرنے والی چیزوں کو ہی اپنا ہمسفر بنا لیتا ہے۔ اگر یہی لا علمی تمہارے دل کو اداس اور بے چین کر رہی ہے تو سنو، میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھے راستے موجود ہیں۔ اگر آج تمہارا دل بھی مسلسل ملتی ناکامیوں سے رنج و ہزیمت میں مبتلا ہے اور شیطانی وسوسے تمہیں بے چین کر رہے ہیں تو یہ ایک بات ذہن نشین کر لو، جانتے ہو جب شیطان تمہیں اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے نا تو وہ تمہیں تکلیف دہ باتوں اور گرنے والے واقعات کو بھولنے نہیں دیتا، اور اس کی پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ تمہیں غم دینے والی چیزوں میں مبتلا کر کے تمہاری صلاحیت کو کھا جائے تاکہ تم کمزور پڑ کے اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے ہی سمندر میں پھینک دینا، جبکہ اللہ کی رحمت کا سمندر تو اتنا بے پایہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ تمہاری زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر تم دل میں خوف، بزدلی اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگے ہو تو اس واقعے کو یاد کرو جب آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کیونکہ حکم ربانی سے وہی آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا کیونکہ انہوں نے سچی اور بلند آواز میں اللہ کو پکارا، اور ایک حیران کن معجزہ انہیں بلند مقام تک لے گیا۔ تو تم بھی اپنے موجودہ برے حالات سے اداس نہ ہو جانا، کیونکہ مایوس کن افراد کی نظر کمرے کی دیوار کے اس دروازے تک ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں دیکھ پاتے۔ تم اپنے خیالات اور وسوسوں کو پٹک دو کیونکہ یہ تفرقات کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دہکتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ سرد پڑ جائے، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس بات کہ اللہ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ سوچوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو تم بھی خود کو بے وجہ وسوسے میں نہ ڈالو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ کر تم پر صدا کی روشن راہ کھولنا چاہتا ہو۔ تم جانتے ہو یہ بے سبب اداسیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، تو یاد رکھو کہ جب تم اپنے رب سے حسن ظن رکھ کر خیر اور اچھائی کا انتظار کرتے ہو نا اور اپنے دل کو مردہ کیے بغیر اپنے ان کاموں کے ثمرہ کے بارے میں سوچتے ہو جو تم نے کبھی خیر کے لیے کیے تھے، تو وہ جو تمہارا خالق ہے نا، افق سے تمہارے لیے وہ حیران کن خوشیاں اتارتا ہے کہ جس کا نزول تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو تمہارا
तुम्हारा रब खुद तुम्हें इशारा दे रहा है और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें फेर देगा उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। जानते हो रब के एहसान की इंतहा क्या है और वो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी उदासियों को खुशी में बदल सकती हैं। तो सुनो, अगर तुम्हें ये अंदेशे सता रहे हैं कि ये बुरा वक्त कहीं ठहर ना जाए और मुश्किलात की दलदल तुम्हें निगल ना ले, तो याद रखना कि वक्त को बदलने में वक्त लगता है मगर ये ठहरता नहीं है। तुम बेवजह की उदासी में डूबने के बजाय मुश्किलात के समुद्र में छुपी उस मेहरबान रब की हिकमत तलाश तो करो। जानते हो जब वो किसी को उठाना चाहता है ना, तो पहले मुब्तला मुसीबत करके तुम्हें आजमाता है। और अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी से तंग होकर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो समझ लेना कि ये बारिश से पहले की गर्मी है। फिर बादल बरसेगा और ज़िंदगी में एक नया पन आएगा और तमाम अफसरदगी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला खुद कुरान में इसका इशारा दे रहा है और वही तो है जो मायूसी के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत और बरकत फैला देता है। वही वली हमीद है। जानते हो बुत सिर्फ पत्थर के नहीं होते, बल्कि हर वो चीज़ जिसकी मोहब्बत खालिक की मोहब्बत पर गालिब आ जाए तुम्हारा बुत है और उसकी पूजा ही तुम्हारी रूहानी बीमारियों का सबब है। जान लो कि दुनियावी सहारे मकड़ी के जालों से भी कमज़ोर होते हैं। तो तुम अपना दिल की बेकली और बेइत्मीनान से टूट ना जाना, क्योंकि वो जानता है तुम्हें मुनाफिकत नहीं आती, तुम्हें तर्क ताल्लुक़ नहीं आता, तुम्हें बिछड़ने पर सब्र नहीं आता। हाँ, मैं जानती हूँ कभी कभी लोगों की तरफ से तकलीफ़ें तुम्हें तोड़ कर रख देती हैं और तुम्हें लगता है कि उदासियाँ हमेशा के लिए तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी गई हैं। तो सुनो, तुम लोगों की दी गई से दिल छोटा ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा रब तो खुद तुमसे फरमा रहा है। वो कहता है, और अगर तुम बदला लो तो इस कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज़्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। तुम इन लोगों की हरकत पर रंज ना किया करो और उनकी जाल बजायों से दिल तंग ना किया करो। बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते हैं। सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि ज़िंदगी की हर खुशी फना हो गई है और तुम अंदर तक टूट चुके हो, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि वो मेहरबान रब टूटी हुई चीज़ों से ही एक नई तामीर करता है। तुमने कभी टूटकर बिखरे हुए बादलों से बारिश को बरसते देखा है, जो फना तो होती है, मिट्टी के हर सरात में एक नई जान डालकर गला उगाती है। तो तुम भी नज़रअंदाज कर दो वो सारे के सारे वसवसे जो तुम दिल के बैकग्राउंड को उदास करते हो। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, तुम अपने गुज़रे हुए पर अफसोस ना करो, हसरत निदामत में डूबे ना रहो। ये ना सोचो कि गिरती दीवार को तुम बचा लोगे, पानी को बहने से रोक दोगे, शीशे को टूटने से बचा लोगे। याद रखो, नाराज़गी चीखो पुकार के बजाय क़ज़ाए इलाही के आगे सर तसल्ली में ख़त्म कर दो, तब अल्लाह ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है।
مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے سینے کے ہر روگ کا بہترین علاج کر کے بہت جلد تمہاری ہر گمشدہ چیز تمہیں لوٹانے والا ہے۔ عنقریب وہ تم پر اپنی رحمت کی وہ باد نسیم لا چلائے گا کہ جس کی چھل تھل سے تمہارے دل کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم نے اپنے رب کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، عنقریب وہ تمہاری اداسیوں کے حصار سے تمہارے دل کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم نے اپنے رب کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، عنقریب وہ تمہاری اداسیوں کے حصار کو توڑ کر خوبصورت چاند ستاروں سے مزین کر کے تم پر سایہ فکن کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔